नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल अराफ़ की आयत नंबर 88 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सी। क़ालल मलअ, कहा उन सरदारों ने, अल्लज़ीना जिन्होंने, इस्तकबरू सब ने तकब्बुर किया, मिन क़ौमिही इसकी कौम में से, लनुख़रिजन्नका ज़रूर ब ज़रूर हम निकाल देंगे तुझे, या शुऐबु ए शुऐब, अल्लज़ीना और उन लोगों को जो, आमनू सब ईमान लाए, मआका तेरे साथ, मिन क़रयतिना अपनी बस्ती में से, औ या लतऊदुन्ना ज़रूर बिल ज़रूर तुम वापस आओगे, फ़ी मिल्लतिना हमारे दीन में। क़ौला उसने कहा, आवा और क्या, लौ कुन्ना अगरचे हम हो, कारिहीन सब नापसंद करने वाले, क़दिफ़ तरैना यकीनन हमने बांधा, अलल्लाहि अल्लाह पर, काज़िबन झूठ, इन उदना अगर हम लौट आएँ, फ़ी मिल्लतिकुम तुम्हारे दीन में, बादा इसके बाद के, इज़ नज्जाना अल्लाहु के निजात दी हमें अल्लाह ने, मिन्हा इससे, वमा यकूनु और नहीं है मुनासिब, लना हमारे लिए, अन नऊदा कि हम लौट आएँ, फ़ीहा इसमें, इल्ला मगर, अन यशा अल्लाहु मगर ये कि अल्लाह चाहे, रब्बुना जो हमारा रब है। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा पारा नंबर 9 शुरू हो रहा है और 8 पारे हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और उनके मुकम्मल वीडियोस मौजूद हैं। आप में से जो भी उनसे मुस्तफ़ीद होना चाहे वो हो सकता है और अपने साथियों को भी आप बता सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारी पिछली आयत में शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र था, उससे पहली आयत में और कौमों के और उनके नबियों का ज़िक्र था। तो यहाँ पर भी यही बात शुऐब अलैहिस्सलाम के वाक़े को आगे कंटिन्यू किया गया है। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। क़ौला कौल, अक़वाल मक़ूला और अक़वाल ज़र्री। इस्तकबरू कबीर, अकबर तकब्बुर और मुतकब्बिर के लिए हम बोलते हैं। मिन जानिब, मन व अन, मिन हैसुल कौम, ला नुख़रिजन्ना का ख़ारिज ख़ुरूज इख़राज और वज़ीर ख़ारजा, आमनु अमन ईमान, मोमिन, मआका मा अहल अयाल, मइयत मा दोस्त अहबाब, क़रियतिना करिया करिया, बस्ती बस्ती, उम्मुल क़ुरा, लतऊदुन्ना आदा ऊद कराना, मिल्लतिना मिल्लत इब्राहीम मिल्लत इस्लामिया, कारिहीना कराहत मकरू और मकरूहात, कारिहीना कराहत मकरू मकरूहात, इफ्तरीना इफ्तरा परदाजी मुफ्तरी, अला अलहदा अलल एलान और अलल अमूम, काज़िबन कज़्ब यानी कज़्ज़ाब, काज़िब और तकज़ीब के लिए हम बोलते हैं। नज्जाना निजात, फ़िरका नाजिया निजात दहिंदा, इल्ला इल्ला माशाअल्लाह इल्ला कलील, इल्ला ये कि यशा माशाअल्लाह इंशाअल्लाह और मशीयत इलाही, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कहा उन सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर किया। हम पहले भी इन वाक़यात का ज़िक्र कर चुके हैं कि हर नबी की तालीमात को ठुकराने वाले, उस पर ईमान ना लाने वाले, उनकी नाफरमानियाँ करने वाले हर दौर में हमें नज़र आए सरदार, क्योंकि उन्हें अपने माल पर, जाहो जलाल पर, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गरूर था। और यहाँ पर भी यही बात काबिल ज़िक्र है कि कहा उन सरदारों ने जिन्होंने तकब्बुर किया, यानी अपने माल पे, जाहो जलाल पे तकब्बुर किया, उसकी कौम में से, ज़रूर बिल ज़रूर हम निकाल देंगे तुझे ए शुऐब, कि हम तुझे अपनी कौम से ही निकाल देंगे ए शुऐब, और उन लोगों को जो ईमान लाए तेरे साथ अपनी बस्ती में से, कि तुझे और तेरे साथ उन लोगों को जो ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से हम निकाल बाहर फेंकेंगे। हम उन्हें रहने के लिए भी यहाँ रहने भी नहीं देंगे, या ज़रूर बिल ज़रूर तुम लौट आओगे हमारे दिन में, यानी या तो हम निकाल देंगे या फिर तुम हमारे दीन में लौट आओगे। और दीन में लौटने की मिसाल तो एक मुसलमान के लिए ऐसी है कि वो जान पर खेल जाए, अपनी जान तो दे दे, लेकिन कभी भी उनमें गुमराहियों में, गफलतों में, जाहिलियत में लौट कर ना जाए। और ये मोमिन की निशानी है कि मोमिन कभी भी ईमान लाने के बाद वापस कुफर में लौट कर नहीं जाता।
اس نے کہا اور کیا اگرچہ ہوں ناپسند کرنے والے، یعنی تم لوٹ آؤ گے ہمارے دین میں، اور اس نے کہا اور کیا اگرچہ ہم ہوں ناپسند کرنے والے کہ بے شک ہم تجھے ناپسند بھی کریں تب بھی یقیناً ہم نے باندھا اللہ پر جھوٹ۔ اب وہ اس بات کو مان گئے کہ ہم نے باندھا اللہ پر جھوٹ، اور اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ جب اللہ نے نجات دی ہمیں اس سے۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس بات کا قوم لوط کی اس خاصیت کا بھی خامی تھی ان کی بہت بڑی، کہ وہ ان کی اب جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ان کا تھا کہ وہ بہت زیادہ مال میں کمی بیشی کرتے تھے۔ جب کسی کو دیتے تھے مال تو تولتے کم تھے، اور جب لیتے تھے تو پورا لیتے تھے۔ ان کی اسی برائی کو آگے بیان کیا گیا ہے، اور اب آیت نمبر 89 میں کہ ہم نے باندھا اللہ پر جھوٹ، اور اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں اس کے بعد کہ جب اللہ نے نجات دے دی ہمیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی اور اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں تو نہیں ہے مناسب ہمارے لیے کہ ہم لوٹ آئیں۔ یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم پہلے اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، شرک کرتے تھے، اور تمام برائیاں ہمارے میں موجود تھیں، اور اب بھی اگر ہم اس دین میں تمہارے میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دی، یعنی اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، تو ہم تو اللہ کے راستے کی طرف ہی رہیں گے اس میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ یعنی اب ہمارا ہر کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت کے مطابق ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، تو اللہ ہمارے لیے جو چاہے گا وہ بہترین ہوگا۔ یعنی اب ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، جو اللہ چاہے گا ہم وہی کریں گے، اللہ کی منشا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یعنی انہوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے والے ہوں گے، جو اللہ چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک مورل سبق ہے کہ ہمیں بینگ اے مسلم اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا چاہیے، غیر اللہ سے بچنا چاہیے، اور جو اس کے احکامات اس کے مطابق ہوں ہمیں وہی کرنا چاہیے، اور توکل علی اللہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم ہر بات ہر کام اللہ کی منشا و مرضی کے مطابق کریں، جو اس نے ہمارے لیے فیصلے کیے اس سے بہتر اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وسع ربنا، احاطہ کر رکھا ہے ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز کا، علماً اپنے علم سے، علی اللہ اللہ پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، افتح فیصلہ فرما، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو بہتر تمام فیصلہ کرنے والوں سے۔ آیت نمبر 89 کے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ وسع وسعت توسیع، وسیع و عریض، کل نمبر، کل کائنات، کل جہاں، شیء ان شے، اشیاء خرد و نوش، علماً علم، عالم معلوم، تعلیم اور معلومات اور علامہ، توکلنا توکل متوکل، علی اللہ افتتاح فتح فاتح اور مفتوح، بیننا بین سطور اور بین الاقوامی، قومنا قوم اقوام قومیت، من حیث القوم، خیرن خیر خیریت خیر خواہی، اس کے لیے ہم بولتے ہیں، اور عربک کا ورڈ ہمارے پاس اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی بات ہماری چل رہی ہے اللہ پر توکل کی، کہ اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کا علم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم نے ہر چیز کو اپنی پناہ میں لیا ہوا، اپنے احاطے میں لیا ہوا، اپنے گرپ میں لیا ہوا ہے، جیسا کہ ہم آیت الکرسی میں کرتے ہیں، وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی کرسی بہت وسیع ہے، وسیع کرسی السماوات والارض ولا یعود حفظہما، یعنی کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کے علم نے، اس کی کرسی نے سب کو، ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ اور پھر کیا کہ جب اس کے علم نے ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، اور ہمارا بھروسہ کس پر ہے؟ صرف اللہ کی ذات پر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے، اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، کہ حق کے ساتھ ہم دونوں قوموں میں فیصلہ فرما کہ کون ہمارے میں سے سیدھے راستے پر ہے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے تمام فیصلہ کرنے والوں سے۔ اور یہ دعا اتنی اچھی ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی زندگی میں کوئی دکھ تکلیف کوئی بھی مسئلہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توکل علی اللہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے بہترین راستے کھول دے۔ یہ دیکھیں نا، دعا کے ایک ایک لفظ میں
اتنی وسعت ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، افتح بیننا، کھول دے ہمارے درمیان، و بین قومنا، اور اس قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کو سونپ دینا کہ وہی جو کرے گا وہ بہترین ہوگا، ہم کچھ بھی نہیں بہتر کر سکتے، ہمارے میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی بہتر فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے بہترین فیصلے کرے، حق کے ساتھ رکھے ہمیں، اور ہمارے لیے کامیابیوں کے، فلاح کے، آسانیوں کے دروازے کھولے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔